اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین وائس ٹی وی کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا چاہتے ہو پکڑ لیا کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ جو اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کا دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنائے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کا دن ہی شمار ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں ایک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ کہنے لگے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسا ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو وہ تمام بندر کے شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کا انجام دے رہے تھے۔ وہ سارے لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا،
وہ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب انسانوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔